بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سارا احمد۔ میں نے کل رات کو ہی یہ خبر دے دی تھی کہ ان کے پاس ریاست کی مشینری ہے، ان کے پاس بہت سے ہتھ کنڈے ہیں، کیونکہ یہ آئے چور رستے سے ہیں، چور دروازے سے ہیں اور ہیں چور ڈاکو، تو یہ کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلیں گے۔ آر ٹی ایس بیٹھے گا، نام لے کے میں نے کل کی ویڈیو میں یہ بتا دیا تھا کہ ابھی آر ٹی ایس بیٹھے گا، ابھی مٹھائیاں کھانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ آر ٹی ایس بٹھانے میں کچھ تھوڑی سی غفلت کر گئے ہیں اور زیادہ حلقوں کے اوپر دھاندلی کرنے سے جو انہوں نے سوچا تھا وہ رزلٹ ان کے حق میں نہیں ہو سکا، تو آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا اور ایک حلقے میں جو راول پنڈی کا ہے اس میں آر ٹی ایس بٹھا دیا، اور لیڈ بھی کتنی ملی کہ 57-55 ووٹس۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا، پولنگ ایجنٹس کو خریدنے کی کوشش کی، بریانی کے پہلے یہ دلدادہ ہیں بریانی کھانے کے، نواز شریف کی تو عادت ہی ہے یہی ہے، وہ کھانے میں سور ہے، ہوتا ہے کھانے میں، تو وہ سوچتا ہے کہ ساری پاکستانی قوم بھی ایسے ہی ہے، لیکن ابھی عوام کو شعور آ گیا ہے، 2,000 روپے ووٹ دینے کے پیسے دینے کے لیے، ایک ووٹ خریدنے کے لیے بھی آفر کی گئی۔ یہ ساری رپورٹس آ رہی ہیں، ساری چیزیں بتائیں، آہستہ آہستہ یہ باتیں کھل جائیں گی۔ اب اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے راول پنڈی کے PP7 کا جو رزلٹ آیا ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے، اس کی ری کاؤنٹنگ ہوگی۔ ابھی جس حد تک انہوں نے دھاندلا کیا، لیکن ان کو دن میں تارے نظر آ گئے، ان کو پتہ چل گیا، تو کہتے ہیں آئی واش کرنے کے لیے مریم نواز کی طرف سے الیکشن کو قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا۔ ملک احمد اس نے بھی آ کے بیان دے دیا، قمر الزمان قاہرہ نے بھی بیان دے دیا، کیونکہ ابھی ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، تو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اچھے پن کا یا اچھا بننے کا ثبوت دینے کے لیے بیانات دینے شروع کر دیے، جبکہ اندر سے جو اندر کی خبریں ہیں، ان کو راتوں کی نیند ان کی اڑ گئی، اپنے نمائندوں پہ آگ بگولا ہو رہے ہیں، بہت سے ایسے ان کے اپنے جو چہیتے تھے ان کو گالیاں تک بکی گئیں۔ ریسورسز کی خبر ہے کہ کچھ ایم پی ایز کی کلاس لی گئی ہے اور یہاں تک کہ کرائم منسٹر کی بھی کلاس ہو چکی ہے۔ لندن میں بیٹھے بگوڑے شریف نے ابھی بیان دینے شروع کر دیے کہ ہم تو پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ حکومت لے لیں، ہم تو پہلے دن سے حکومت لینے کے حق میں نہیں تھے۔ انتہائی غصے سے، انتہائی برہم ہوئے ہیں کرائم منسٹر کے اوپر۔ اور یہ جو دوسرا اسحاق ڈالر ہے، ابھی اس کے ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے، وہ بھی نہیں آ رہے۔ اس کی بھی نظریں یہی تھیں کہ جب الیکشن میں ہم لوگ دھاندلا کر لیں گے، شاید ہم لوگ جیت جائیں گے، حمزہ شہباز کی حکومت بچ جائے گی، تو میں ٹکٹ کروا لوں گا۔ ابھی ان کے ڈاکٹروں نے بھی اس کو سفر کرنا منع کر دیا ہوگا، بلکہ کر دیا ہے، ابھی وہ ڈالر صاحب بھی نہیں آئیں گے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہیے، بہت سے ویڈیوز میں نے یہ مطالبہ کیا۔ یہ انتہائی گھٹیا قسم کے گندی نالی کے غلیظ کیڑوں کی پرورش میں آئے ہیں، ان کی پرورش ایسی ہوئی ہے، ان کا خون ہی ایسا ہے، اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں ہمارے کچھ، سارے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن کچھ غدار قسم کے میر جعفر اور میر صادق، ابھی ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو دم ہوتی ہے نا، وہ 100 سال بھی اگر بوتل میں ڈال کے رکھی جائے تو وہ دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی، جس طریقے سے انہوں نے ایف آئی آر درج کروائیں، حالانکہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے منع کیا گیا،
کہ اس قسم کی حرکتیں، ہوچی حرکتیں نہیں کریں. عمران خان کے اوپر غداری کا مقدمہ، آرٹیکل 6 کی باتیں، جو کمیٹی بٹھا لی ہم نے، کابینہ بٹھا لی ہم نے، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور ڈوب مرو یار، شرم کرو. اور سب سے جو گھٹیا قسم کا رانا باندری، ابھی اس کا تکبر جو ہے وہ بھی خاک میں مل گیا. ابھی خان صاحب سے یہ سارے کارکنان جنہوں نے اتنی ماریں کھائیں، جنہوں نے اتنا ان کا جوان مردی سے مقابلہ کیا، ابھی ان سب کا مطالبہ ہے کم از کم جو پولیس گردی ہوئی ہے، جو شیلنگ ہوئی ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا. اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب اس کے اوپر تھوڑی نظر ثانی کریں. ادارے ہمارے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جمہوریت 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 وہاں کامیاب ہوتی ہے جہاں لوگوں کو شعور ہوتا ہے، جہاں لوگ سویلائز ہوتے ہیں. یہاں تو ڈنڈے کا زور چلے گا. جس طریقے سے اس باندری نے، رانا باندری، میں رانا کو باندری کہتا ہوں، جس طریقے سے اس نے ایکشن لیا 25 مئی والا، وہ کہیں بھی دنیا میں، مہذب دنیا میں یہ نظر نہیں آتا. کسی ملک میں بھی، ڈکٹیٹرشپ میں بھی یہ نظر نہیں آتا. لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، کیونکہ اس نے یہ سوچا کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو کسی حد تک تھی بھی. لیکن کہتے ہیں کہ نکارہ خلق نکارہ خدا، کتنا شور مچاؤ گے، کتنا آپ ظلم کر سکتے ہو، کتنی تکبر آپ کر سکتے ہو. آخر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. جو خان صاحب کو 15 سیٹوں کی شکل میں مل گئی، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 20 سیٹیں تھیں تحریک انصاف کی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تحریک انصاف کی 10 سیٹیں تھیں، 10 سیٹیں تو انہوں نے جیتی ہی جیتی، لیکن جو اوپر سے 15 جیتی ہیں وہ آزاد رکن تھے، کچھ 10، تقریباً 10. تو ان 10 میں سے 5 جو سیٹیں ہیں پی ٹی آئی نے گین کی ہیں. پی ٹی آئی کا بیانیہ بکا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پہلے سے زیادہ ہوئی ہے. جو آزاد ارکان تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، جبکہ اب پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں. تو اب ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو ایٹ لیسٹ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. ابھی انتظار کریں، اپنی پاور ہے. جب تک قومی اسمبلی کا اعلان نہیں ہو جاتا ہے اسمبلی توڑنے کا، تو سب سے پہلے قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، اس کے بعد اگر چاہیں تو کے پی کے اور پنجاب اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں. کیونکہ یہی خان صاحب کی اسٹرینتھ ہے. اگر لانگ مارچ بھی کرتے ہیں تو ابھی عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا. ان کا سنامی آئے گا، ان کا طوطی بولے گا، اور جو بڑے بڑے ایوانوں میں، بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے، ان کی ابھی نیندیں حرام ہوں گی. دوسرا ایک جو قابل غور بات ہے، کاف لیگ نے جو گیم ڈالی، 2 سیٹیں ادھر 2 سیٹیں ادھر، یعنی 2 بندے چلے گئے قومی اسمبلی میں اور 2 ان کے ساتھ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ، اور 2 بندے جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ چلے گئے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان میں کوئی دراڑ ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. موقع شناس ہیں، وہ بہت گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں، سمجھدار ہیں، شیطانی قسم کی چالیں ہیں. وہ یہی چاہتے تھے کہ جس طرف پلڑا باری ہوگا اس طرف وہ سائڈ کروٹ لے لیں گے. تو خان صاحب کے لیے پھر وہی ریکویسٹ ہے، نظر رکھیں. اچھے اور برے میں آپ بہت اچھی تمیز کرتے ہیں، لیکن اپنے اور پرائے میں آپ کے خود کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ کو اتنی پہچان نہیں ہے. اور اس جو الیکشن ہوا، جو یہ سارا کھیل رچایا گیا، اس میں بہت سی ایسی چالیں ہیں جو ماشاءاللہ پرویز الہی صاحب یعنی چودھری برادران صاحب اس میں شامل تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.